آگے بتاؤں گا کہ کس کس سے کرنا ہے. حجاب کے اندر یہ 6 چیزیں ہونی چاہیے. مرد بھی سمجھ لیں، عورتیں بھی سمجھ لیں. حجاب کے اندر 6 چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے وہ جو حجاب ہے وہ سطر کو ڈھانپنے والا ہو، سارا سطر ڈھپا ہو. عورت کا سارا جسم ہی سطر ہے. مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک ہے، گھٹنوں سمیت. مرد اگر ناف سے گھٹنے تک کوئی حصہ ظاہر کرے گا ایسے ہی گناہ ہے جیسے عورتوں کو اپنا پردہ کھولنا گناہ ہے. اور عورت کا سارا جسم جو ہے وہ سطر ہے. تو پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ سطر کو ڈھانپے. حجاب کی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حجاب اتنا چست نہ ہو کہ انسان کی باڈی نظر آ رہی ہو کہ کہاں باڈی کیسی ہے، یعنی اس کی فگر نظر آ رہی ہو، یہ نہ ہو، چست نہ ہو. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے اس کا جسم نظر آئے. 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس چیز کا اس نے حجاب کیا ہے وہ بہت سپلینڈڈ قسم کا اور بھڑکیلے رنگ کا نہ ہو، بھڑکیلے رنگ کا نہ ہو. وہ آج کل کئیوں نے برقع بھی پہنا ہے، وہ عام اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنا خوبصورت برقع اس کو خوبصورت کر دیتا ہے. وہ اور ہی الٹ کام ہو رہا ہے. بھڑکیلا نہ ہو. کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 4 ہو گئی. 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ لباس اس کا جو ہے جس کا اس نے صدر کیا ہے وہ اپوزٹ صنف کا نہ ہو، صنف مخالف کا نہ ہو. یعنی مرد عورتوں والا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں والے کپڑے نہ پہنے. اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ وہ لباس کافروں کے لباس جیسا نہ ہو. یعنی زرد رنگ جو ہے یہ ہندوؤں کا ہے، اور ویسے بھی دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ سے خود منع فرمایا. باقی سب رنگوں کی اجازت ہے، زرد کی تو مردوں کو بھی منع کیا ہے. اور وہ رنگ جو جیسی ہولی وولی میں یہ لوگ پہنتے ہیں ہندو، ایسے کسی قوم کی جو مشابت رکھتا ہے جو لباس اور رنگ، وہ رنگ نہ پہنے. یہ 6 شرائط ہوں. بعد میں سن لیجئے گا، یہ خطبہ ریکارڈ ہوتا ہے، آپ بعد میں سن لیجئے گا، منگوا لیجئے گا، آپ اس کو سنیں. اگر یہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہے تو اس کا حجاب ناقص ہے. تو یہ اس طرح سے حجاب کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو نہ کھولیں. سنیے، ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں صرف ترجمہ کر سکوں گا. مگر کن کے سامنے اپنی زینت کھل سکتی ہے؟ وہ بھی سارا جسم تو انسان اپنے باپ سے تو نہیں کھولتا انسان سارا جسم. یعنی چہرہ ہی کھول سکتا ہے نا، ہاتھ ہی کھول سکتا ہے نا، پاؤں کھل جاتے ہیں، یا بعض اوقات کپڑا اترا ہوتا ہے انسان کے بالوں سے کپڑا اتر جاتا ہے. تو یہ ایسا کیا جا سکتا ہے کس کے سامنے؟ الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے سامنے. او آبائہن، یہ اپنے باپوں کے سامنے. او آبائی بعولتہن، یہ اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے یعنی سسر کے سامنے. او ابنائہن، یہ اپنے بیٹوں کے سامنے. او ابنائی بعولتہن، یہ اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے. مطلب شوہر کا بیٹا جو کسی دوسری بیوی سے ہے، یہ پہلی بیوی سے ہے، کسی دوسری بیوی سے ہے، تو وہ بھی اس کے بیٹے ہیں، ان کے سامنے بھی وہ اپنی یعنی سطر تو نہیں کھولے گی لیکن چہرے کا ہیڈ کور بعض اوقات گر جاتا ہے تو یہ زینت کھل سکتی ہے ان کے سامنے. او اخوانہن، یہ اپنے بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوانہن، یہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھتیجے. او بنی اخواتہن، یہ اپنے بھانجوں کے سامنے، بہنوں کے بیٹوں کے سامنے. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. اس کا مطلب ہے جو اپنی عورتیں نہیں ہیں، فاحشہ قسم کی کافر عورتیں ہیں، ان سے بھی بچو. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. بھائی جو دین اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے علاوہ غیر عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت نہ کھولو. بھائی وہ غیر عورتیں وہ جو عورت ہی ہیں تو ان کے سامنے کھولنے میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ وہ آپ کی خوبصورتی، آپ مسلمان ہو، آپ اللہ کی ماننے والی ہو، آپ بڑی قیمتی ہو اللہ کی نظر میں، آپ کے اوصاف وہ کسی اور کے سامنے بیان کرے گی. جو فحشہ قسم کی عورت ہے وہ کسی اور کو بتا سکتی ہے کہ فلاں لڑکی فلاں عورت جو ہے وہ تو ایسی ایسی ہے، اس کے تو یہ پارٹس ہیں اور اس کا یہ انداز ہے، وہ سب کسی کے سامنے بیان کرے گی. اس لیے تم اپنی مومن عورتوں کے سامنے ہی اپنی زینت کو کھولنا، غیر عورتوں کے سامنے، بازاری قسم کی عورتوں کے سامنے بھی تم نے اپنے آپ کو نہیں کھولنا. او ما ملکت ایمانہن، جو تمہارے ملک یمین میں ہوں،
غلام، وہ دور اب نہیں ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ مرد جن کی شادی کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، 60-80 پلس جو لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش ہی ختم ہو گئی ہے عورتوں کی، ان کے سامنے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے سامنے جن بچوں کو ابھی عورتوں کے معاملات معلوم نہیں ہیں. بی کانشیس، بی کیئرفل. ٹوڈے یہ جو آج کا میڈیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب کچھ بتا چکا ہے، لہذا تیرے اللہ خالق مالک نے تمہیں حکم دیا ہے بچو یہ تیرا سیکیورٹی ہے، یہ تیرا سیکیورٹی پلان ہے، تیرے اللہ کی رضا ہے، تمہیں اس میں جتنی بھی تکلیف اٹھانا پڑے اٹھا، اپنے رب کی محبت کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر، اپنے رب کی جنت کے حصول کی خاطر، اپنے رب کے حکم کی خاطر. لوگوں کے تانوں مینوں سے، زندگی کی مشقتوں مصیبتوں سے پریشان نہ ہونا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، جب وہ باہر چلیں تو اپنے پاؤں کو مار مار کر نہ چلیں، یعنی ہیلز والے جوتے. میری مسلمان بہن تو مومنہ ہے تو اللہ کی ماننے والی ہے، وہ کیا ہے آج کل بڑا شعر وائرل ہوا ہے کہ میں مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. تو اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پرواہ کرنے والی ہے، جو نہیں پرواہ کرنے والی اس کو چھوڑ، وہ بے معار ہے. تو اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پرواہ کرنے والی ہے، تو مسلم قوم کی بیٹی ہے، تو پردہ کرنے والی ہے. اور فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ایسے جوتے پہن کر نہ نکلنا کہ تم پاؤں کو مار مار کر چلو گی، ٹپ ٹپ کرتے ٹک ٹک کرتے جاؤ گی، تو جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ مڑ کے دیکھے گا.